کبھی غور کیا ہے؟ بچہ اگر گر جائے تو سب سے پہلے امی پکارتا ہے، ڈر لگے تو امی، بخار ہو تو امی، نیند نہ آئے تو بھی امی۔ کیونکہ ماں کی محبت اسے نظر آتی ہے، اس کے ہاتھوں میں، اس کی آواز میں، اس کے آنچل میں۔ لیکن اسی گھر میں ایک اور محبت بھی ہوتی ہے جو اتنی قریب ہو کر بھی اکثر نظر نہیں آتی۔ وہ محبت جو پچھلے حال میں لگی اس لائٹ کی طرح ہے، جو خود اندھیرے میں رہ کر پورے گھر کو روشن رکھتی ہے۔ جب بچے کی پہلی فیس جمع ہوتی ہے، پہلی سائیکل گھر آتی ہے یا پہلا اسکول بیگ کندھے پر سجتا ہے، تو بچے کا معصوم ذہن اس بات کو یاد نہیں رکھ سکتا کہ ان خوشیوں کو خریدنے کے لیے کس کی نیندیں قربان ہوئی تھی۔ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، بس یہ محبت کے دو مختلف انداز ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لو، باپ سوچتا ہے اتنا کما لوں کہ میرے بچے کا یہ نوالا کبھی نہ چھنے۔ ماں بچے کے آنسو پوچھتی ہے اور باپ تپتی دھوپ میں جلتا ہے اس لیے کہ آنسو آنے ہی نہ پائیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کا پیار اسکرین پر نظر آتا ہے اور دوسرے کا پیار بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح خاموشی سے منظر کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور پھر ایک دن بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اسے ماں کے الفاظ تو یاد رہتے ہیں لیکن باپ کی خاموشیاں سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ ان خاموشیوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ وہ زبان کہتی ہے میں تھک چکا ہوں مگر تمہاری اڑان ابھی باقی ہے، میرے جوتے بھلے پرانے ہوں مگر تمہاری کتابیں ہمیشہ نئی ہونی چاہیے، میں اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ سکتا ہوں مگر تمہارے خوابوں کو مرنے نہیں دوں گا۔ شاید ہر باپ یہ سب نہ کر سکے کیونکہ ہر گھر کی کہانی اور حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر گھروں میں باپ محبت جتا نہیں پاتا، بس فرض نبھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو آج ہی اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر صرف ایک بار کہیے بیٹا یا بیٹی مجھے تم پر فخر ہے۔ اور اگر آپ بیٹی یا بیٹے ہیں تو کبھی اپنے والد کے تھکے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھیے، انہیں گلے لگائیے اور کہیے ابو میں آپ کی خاموشی کو سمجھنے لگا ہوں۔ یقین مانیے بعض اوقات رشتوں کے درمیان برسوں کی دوری صرف ایک جملے کی تپش سے پگھل جاتی ہے۔